یسوع کی عظیم اور ذاتی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ایک بار پھر سے تالیوں کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو بیان کریں گے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں زکریا نبی کے صحیفے میں سے اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت۔ یہ پرانے عہد نامے میں ہے، ملاکی سے ایک کتاب پیچھے 10واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ زکریا کی کتاب 10واں باب پہلی آیت۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا۔ تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، پچھلی برسات کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ ایک اور حوالہ ہے اسی زکریا کی کتاب ہی سیکھنے سے، اور اس کا 12واں باب 7ویں آیت 10ویں آیت سے۔ اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے۔ اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، ادھر رمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ، ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سیمی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ۔ ایک آخری حوالہ رومیوں کے خط میں سے اس کے 11ویں باب میں سے اس کی 25ویں آیت سے۔ رومیوں کے خط اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے۔ اے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہے، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں بلاوے لا تبدیل ہیں، بے تبدیل ہیں۔ کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوں تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے رسول جاری کروں۔ یہ 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور سبجیکٹ میں نے بتایا پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ کیا کرو؟ پچھلی برسات کی بارش کے لیے۔ لاسٹ سنڈے ایک پینتیکوس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل سرمن دیا تھا، اور مطلب ہے کہ روح القدس کلیسیا کے اوپر نازل ہوا، اور میں نے بتایا کہ وہ اس کو روح القدس کی کلیسیا کی ابتدا کی، اور یہودی سے پینتیکوس کہتے تھے، اور اس دن وہ ان کے اوپر جب وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو خدا کا روح ان پر نازل ہوا، اور جو سائن تھے وہ غیر زبانیں بولنے لگے، لکھا جیسا روح نے ان کو توفیق دی تھی۔ تو یہ لاسٹ میں نے اس پہ پریچنگ کی تھی، تو یہ بھی سرمن اسی کی آگے کڑی ہے۔ تو خدا کا بندہ زکریا اس دور کے اندر وہ کہتا ہے پچھلی برسات کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ آگے لکھا ہے خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے اس سے دعا کرو، یعنی برکت کے لیے دعا کرنی تو وہ خدا ہی ہے اور کوئی ہستی نہیں، یہ یاد رکھیں۔
ना कोई इधर उधर भागे। गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का बाइबल कहती हम बढ़ जाए, फायदा नहीं होगा, बढ़ेगा। बाइबल में ये लिखा है। क्यों? क्योंकि बरकत उसी से आनी, कोई भी किसी तरह की बरकत नहीं। तो अब वो बरकत मुझे और आपको मिली है, तो आगे हमारा जो काम है वो है कि दुआ करना। किसके लिए? पिछली बरसात के लिए। कौन सी बरसात के लिए? पिछली बरसात के। सब बोले कौन सी? पिछली बरसात के लिए। ये बाइबल में टर्म इस्तेमाल हुई है पिछले की, पिछला पिछला मतलब जैसे लिखा है कि पहला आदम, पिछला आदम। पहला आदम आदम और दूसरा आदम, पिछला आदम यीशु मसीह, लास्ट वन। ये बात में जिसने आना है। और ये जो इस्तिलाह है ये बाइबल में इस्तेमाल हुई है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पिछली बरसात के लिए दुआ करो। तो इसका मतलब है कि पिछली है तो पहली भी है। पिछली अगर बरसात के लिए कहा गया तो इसका मतलब पहली भी है बरसात। तो जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उनको ये पता है कि 2 वार्षिक फसलों के लिए जरूरी होती है, पहली और पिछली। दो वार्षिक बहुत जरूरी होती हैं, और अगर इनसे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर फसलों का नुकसान होता है। ऐसे ही ना। तो दो वार्षिक बहुत ज़रूरी होती हैं, एक पहली और एक पिछली। पिछली जो फसल को पकाती है, पिछली बरसात फसल को पकाती है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि याकूब के खात में, देखो किसान अच्छी और कीमती पैदावार के लिए पहले और पिछले मीह का क्या करता है? सब्र से इंतजार करता है। दोनों बारिशों के लिए। एक किसान जो खेती बाड़ी का काम करता है वो इन बारिशों का इंतजार करता है सब्र से। तो ये इस टर्म जो है वो इस्तेमाल हुई है। दोनों बारिशों के लिए जो है वो खुदा से दुआ करे, सब्र से लिखा है। आगे लिखा तुम भी सब्र से खुदावन की आमद के मुंतज़िर रहो, तो वो बार बार मीह बेचेगा ज़रूरत के वक्त। तो ये जो इन दिनों एक सवाल भी हुआ कि बरकतों का वादा जो यहूदियों के साथ है, तो फिर हमारा इसमें क्या, यानी हमारे साथ क्या वादे हैं? ये बरकतों का वादा तो उसी के साथ है। बहुत अहम ये बात अक्सर लोगों के ज़हन में आती है। एक बात पे, सिर्फ एक बात पे आपने फोकस करना है। मैं बस बोलूँगा, आपने गौर करना है। अक्सर लोग ये जो सवाल, ये बहुत दफ़ा में मुझसे बात हुई है इस बारे में कि बरकतों का वादा इस्राएल के साथ है, हमारे साथ क्या है? ना? खुदा ने जब अब्राहम को चुना तो क्या उसको कहा कि जमीन के, आगे बोलिए, सब कबीले तेरे वसीले से क्या पाएंगे? कितने कबीले? सब कबीले। कितने कबीले? पूरी जमीन के। तो ये अब्राहम से कब वादा किया गया? शरीयत से पहले, शरीयत से भी पहले खुदा ने अब्राहम से ये वादा किया गया कि तेरी नस्ल के वसीले से जमीन के सब कबीले क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो बरकतों का वादा तो सारी पर इंसान के लिए। आमीन। किसी एक का वो खुदा नहीं है, वो सब का खुदा है। सब पर फ्यासी से बरकतें देता है। किसी एक कौम कबीले का नहीं है, वो सब का खुदा है। आमीन। मैं और आप भी उसी बरकतों का हिस्सा है। इसलिए ये शरीयत से पहले एक शख्स को, एक बंदे को कहा, अब्राहम को, ना कि नेशन को, कौम को। वो कह रही वो कौम के साथ बात है भाई, उधर तो कौम है ही नहीं, अभी तो सिंगल बंदा है, एक ही बंदा है। अभी तो सिर्फ उसको चुना है और कहा है कि मैं तेरी नस्ल के वसीले से लिखा जमीन के सब कबीलों को बरकत। तो एक की बात नहीं है, नाम की समझी कौम की, वो कौम तो भी बनी भी नहीं।
لیکن خدا نے چنا اس قوم کو، اور ابراہیم کے ذریعے سے آگے پھر اسحاق، یعقوب اور اس کے 12 بیٹے، یہ سب قوم کو چنا، اور پھر موسیٰ کے ذریعے سے ایک قوم جب پورے لو دیے گئے پھر ایک قوم بنائی۔ اس قوم کو خدا نے چنا اور برکت دی، اور بائبل میں لکھا استثنا کی کتاب پڑھے کتنا خدا نے ان کے ساتھ لو کیا۔ لکھا میں نے مچھلی، مینڈے، جنگلی شہد ان کو چٹانوں میں سے چٹایا، یہ برکت خدا نے دی۔ بیابان میں 40 سال تک ان کے نہ تو کپڑے پھٹے نہ جوتے ٹوٹے، اتنا خدا نے ان کو پروٹیکشن دی، حفاظت کی۔ تو پھر بھی انہوں نے خدا کو کیا کیا؟ رد کر دیا، ریجیکٹ خدا کو، بت پرستی کرنا شروع کر دی۔ خدا پھر اسے ناراض جو ہے وہ ہوا۔ اور سنیے، پھر خدا نے کہا کہ چونکہ تم نے مجھے جو خدا نہیں ہے ان سے غیرت دلوائی ہے، مطلب بت پرستی کی، خدا تو نہیں ہے، خدا غیرت کھاتا ہے، غیور خدا ہے۔ تو لکھا جب تم نے ان سے جو خدا نہیں مجھے غیرت دلوائی، تو لکھا میں بھی ایک قوم ایسی کو چن لوں گا، حکومت کو، جو قوم تو نہیں میری، قوم تو تم ہو، پیارے تو میرے تم ہو، بلایا تو میں نے تم کو ہے۔ لیکن برکت کا وعدہ یاد رکھی پیچھے ہے، ابراہیم سے جب وہ ایک تھا تو لکھا میں بھی تم کو غیرت دلواؤں گا، ایک ایسی نیشن کو، قوم کو چن کر جو قوم ہے ہی نہیں، یعنی غیر قوم کو چن کر میں تمہیں کیا دلواؤں گا؟ غیرت دلواؤں گا۔ تو پھر خدا نے اس قوم کو غیرت دلوائی، اور میں نے یہ بتایا کہ خدا نے کس طرح ان سے محبت کی، پیار کیا، سب کچھ دیتا رہا ان کو۔ اور لکھا جب ملک دیا گیا تو کہا کہ میں تم کو ایسے ملک میں بھیجتا ہوں جہاں پہ لکھا سال کے شروع سے سال کے آخر تک میری نگاہ رہتی ہے، اور لکھا وہاں پر بر وقت نہیں برستا ہے، بر وقت، ضرورت کے وقت۔ یہاں تو پانی نالوں میں سے لے کے آتے، وہاں پر بر وقت برستا ہے جب بے ضرورت ہے۔ پہاڑوں، وادیوں، چشموں کا ملک، یہ خدا نے اس نیشن کو دیا، اور نہیں ضرورت کے وقت برسا، اور بہتات فصلوں کی پروسپیرٹی اتنی ادھر کہ لکھا کہ تم جو انگور ہو وہ بھی اب لے کے آؤ گے تو پچھلا پرانا جو ہے انگور اور اناج ان کو گھر سے باہر نکال دے گے۔ آپ یہ دیکھیے کتنی برکت ہے، اس کا مطلب کہ بر وقت بھی برستا ہے وہاں پر، ضرورت کے وقت فصل وہ لے کے آتے ہیں، پہلے جو پڑی ہوتی ہے ان کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، یعنی میری بر وقت وہاں پر برستا ہے، بارش جب ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خدا نے ان کو یہ کہا اور بہت برکت دی، لیکن خدا کو انہوں نے رنجیدہ کیا، رد کیا۔ جیسے آج بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں، خدا نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن خدا کی عبادت ان کے نزدیک ان کو سمجھ نہیں ہوتی، ساری برکتیں ہونے کے باوجود۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو آگے پھر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے می کو روک لیا۔ اب الیشا اور ایلیا کے پیریڈ کے اندر 3.5 برس تک نہیں برسا، کیا وہاں پر حشر ان کا ہو گیا؟ 3.5 سال تک ایلیا کے پیریڈ کے اندر وہ پانی نہیں برسا، 3.5 سال تک۔ اور آج دیکھیں اگر ہمارے ملک کے اندر 3.5 سال تک بارش نہ برسے تو کیا حشر ہوگا؟ تو وہاں پر ایسے ہی ہوا، نہ پہلی بارش پہلی نہ پچھلی بارش کوئی بھی نہیں ہو رہی، لوگ پھر بھوکے مرنے لگے، بچوں تک انہوں نے پکایا ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر کوئی ٹھیک خدا کے ساتھ نہیں چل رہا تو یہاں تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے وہ خدا ہے، لارڈ ہے، مالک ہے، اس کی عزت آنر آپ کی نگاہ کے اندر، ذہن کے اندر ہو
کہ میں اسی کے لیے بنایا گیا، اسی کے لیے خلق ہوا۔ تو یہ پھر ایلیا کہ پیرے میں 3.5 برس تک نہیں برسا، اور بادشاہ نے کہا اکھیب نے کہ میں ایلیا کو ختم کروں گا، اور دور سے ایلیا کو کہتا ہے کہ اسرائیل کے ستانے والے، وہ کہتے اسرائیل کو میں نہیں ستایا، تو ستانے والا، تیرا گھرانہ خاندان خدا کو ستاتا ہے، میں نے کہا خدا کو ستایا ہے۔ وہ کہتا تیری وجہ سے بھی بند ہوا ہے، آسمان بند ہے۔ تو اس نے کہا جلدی کا نکل، اور تیز کی بارش ہوئی، اور گھٹنوں میں وہ پڑ گیا، جھک گیا خدا کے حضور۔ تو لکھا دعا کی، نوکر کو کہا جا دیکھ بارش برسی ہے، کہتا ابھی نہیں برسی، جا۔ اس نے کہا پھر جا، اس نے کہا جا دیکھ بادل کوئی آیا، وہ کہتا نہیں ابھی بھی نہیں آیا، اس نے کہا جا پھر جا، خود گھٹنوں میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کتنی پریئر خود گھٹنوں کے اندر ہے، کہاں تک؟ جب تک وہ پانی نہیں آ جاتا۔ چوتھی دفعہ پھر کہا جا دیکھ، نوکر کہتا نہیں ابھی نہیں آیا، پھر ہمت نہیں آ رہا، مایوس نہیں ہو گیا کہ یار کام کیوں نہیں ہو رہا، میں کہہ رہا ہوں نبی ہوں، بہت مردوں کو زندہ کیا، ابھی کیوں نہیں ہو رہا، پھر جھک گیا۔ 5 دفعہ پھر سجدہ دعا میں پڑھا، جا دیکھ، کہتا ہے نہیں ابھی نہیں آیا بادل، بارش نہیں ہے، کوئی بادل نہیں۔ 6 دفعہ پھر میں جا بھی اس پیٹرن کو فالو کیجئے کہ وہ کرتا جا رہا ہے، یہی مناجات ہے کہ آپ کرتے جائیں جب تک وہ مشکل بیماری حل نہیں ہو جاتی، آپ پریئر میں لگے رہیں۔ پھر چک گیا دعا میں، 7ویں دفعہ دعا کی، اس کو کہتا ہے کہ جہاں ذرا دیکھ کوئی بارش ہے، وہ گیا اور کہتا ہے کہ ہاں مالک، اب ہاتھ کے برابر ایک چھوٹا سا بادل نظر آ گیا، ایک چھوٹا سا بادل نظر آ گیا ہاتھ کی، اور اس نے کہا نکل ابھی واپس اکھیب کو، اور وہ نکلا، اور دیکھتے دیکھتے پھر 3.5 سال کے بعد جب وہ بارش ہونا شروع ہوگی۔ آمین۔ تو گویا یہ پریئر کا پیٹرن ہے، آپ مایوس نہ ہو، دکھی نہ ہو کہ کیوں مشکل دیا، ربی مانگے خدا سے، ایلیا سے سیکھیے، جھکا رہا ہو، یہ نہیں خود جا کے دیکھو، نوکر کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس پیریڈ کے اندر خدا نے پھر ان کو دکھایا اپنی قدرت جاہ جلال کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر آگے یرمیا کے پیریڈ کے اندر بت پرستی اور روز کے اوپر وہاں پر بھی، اور خدا سے دور ہو گئے، اور پھر خدا نے جو ہے وہ وہاں پر بھی یرمیا کے پیریڈ کے اندر بہت قحط تھا، کال پڑ گیا کیونکہ وہاں پر بھی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے یاد رکھیں جب خدا سے دور ہوتے ہیں، گناہ کے اندر ہوتے ہیں، تو اوپر آسمان بند ہو جاتا ہے۔ خدا نے پہلے کہا کہ اگر میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو میں آسمان کو پیتل کی مانند اور زمین لوہے کی مانند، مطلب نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین رفتہ حاصل دے گی۔ اس لیے میرے ساتھ جڑے رہنا۔ اور بہت آموز کی کتاب اگر پڑھے تو لکھا ہے کہ میں نے ایک خطے پر بھی برسایا اور دوسرے پر نہیں برسایا، تو وہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ دیکھیے، ایک یعنی کھیت کے اندر ایک جیسے ایک پہلی ہوتی ہے، ایک پہلی کے اندر بارش ہے تو دوسرے پر نہیں، تو بھی اس نیشن کو سمجھ نہیں آ سکی۔ ان کو خدا کی قدرت جلال اور اس کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، تو ان کو پھر سمجھ وہ نہیں آئی۔ اس لیے خدا نے ان کو جانے دیا سیری کے اندر کہ دھکے کھائیں، وہاں پر بھوکے مرے، اور وہاں پر پھر روٹی میں ناپ ناپ کر دی جاتی اور پانی توڑ توڑ کر۔ اس لیے ان کو تو کہا خدا نے کہ انسان کی نجاست کے اوپر روٹی بنا، وہ کہتا ہے نہیں خداوند یہ میرے لیے مشکل ہے، میں نے کبھی ناپاک چیز کو نہیں چھوا۔ خدا نے کہا چل پھر جو ہے وہ جانوروں کے گوبر سے جو ہے وہ بنا لے، تو اس نے وہاں پر پھر یہ اس طرح روٹی بنائی کمانی کہ وہ روٹی پانی کے ترستے رہے۔ ایک خطے پر بارش ہو رہی ہے تو دوسرے پر نہیں ہو رہی، اور پھر ان کو سمجھ پھر بھی جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ کئی دفعہ ہماری حالت بھی اسرائیل کی قوم کی نمائندگی کرتی ہے کہ ہم بار 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 خدا کو رد کرتے ہیں، ستاتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔
سزا بھی ملتی ہے، پھر بھی، اور یہ خدا ان کو سکھانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن سمجھ ان کو نہیں تھی آ رہی۔ اس لیے پھر 70 سال سیری میں، اور پھر روم کے پیریڈ کے اندر وہ ہیکل ساری تو وہ برباد ہو گئی وہاں پر، اور وہ سیری کے اندر 1948 میں دوبارہ جو ہے، تو خدا نے اس نیشن کو، قوم کو چنا۔ اور آپ دیکھیں وہاں پر یسایا 48 کے باب کے اندر لکھا ہے کہ اے اسرائیل، میں نے تجھے بلایا اور تو میرا پیارا ہے۔ یعنی وہ دیکھیں خدا نے محبت کی، پیار کیا، اور ہوشیہ کی کتاب میں تو خدا نے اپنی محبت کی انتہا کر دی، اور خدا کہتا ہے میرا دل میرے اندر اسرائیل کے بیج کھاتا ہے اس کے لیے کہ وہ دکھ درد تکلیف میں یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنی خدا نے ہوشیہ کی معرفت ان سے محبت کا اظہار کیا، اور پھر وہ خدا سے دور، پھر گناہ کے اندر، بدی کے اندر پڑے۔ تو پھر خدا نے جب انہوں نے رد کر دیا تو پھر خدا نے غیر قوم کو چنا، اور جب رسولوں نے منادی کی، اب پہلا اجلاس جب ہوا ہمارے کی کتاب 15 باب کے اندر، پہلا فرسٹ کانفرنس جب ہوئی پہلی، تو میں کرتا کہ غیر قوم بھی آ رہی تھی، یہودی بھی آ رہے تھے، تو یہودی کہتے کہ غیر قوم کو بھی ساری شریعت پر، خطوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ پھر وہاں پر خدا کے بندہ یعقوب جو پہلی کونسل کا چیئرمین تھا، صدر، وہ کھڑا ہو گیا۔ تو سنیے اس نے کیا کہا، اس نے کہا یہ خدا کا پلان تھا کہ ایک غیر قوم کو چنے، یہ خدا کا منصوبہ تھا، پلان تھا کہ وہ ایک غیر قوم کو چنے، اور غیر قوم ہے اور آپ کو قوم تو نہیں تھی، پیارے تو نہیں تھے، بچے والا تو تھا ابراہیم کے ساتھ، لیکن ہمارے ساتھ تو نہیں تھا، قوم تو اسرائیل کے ساتھ وعدہ تھا۔ خدا نے اسے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور یہ کونسل کے اندر یعقوب رسول وہ کھڑا ہو گیا اور کہا یہ خدا کا پلان تھا کہ خدا ایک غیر قوم کو چن کر ایک قوم بنا دے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ پھر یہودیوں کو بھی چنے گا، اور اس نے وہاں پر ایک ریفرنس کوٹ کیا جو موسیٰ کی کتاب کے اندر درج ہے، اعمال کی کتاب میں یہ ریفرنس اسے کوٹ کیا یعقوب نے، کہتا ہے کہ یہ کیونکہ خدا نے اس لیے غیر قوم کو چنا ہے، وہ حیران تھے سارے کہ خدا نے غیر قوم کو چن لیا، اور پترس تو کھاتا پیتا بھی نہیں تھا ان کے ساتھ غیر قوم سے۔ خدا نے پھر اس کو ایک چادر دکھائی، اور چادر پر سارے جانور ہیں، پاک بھی نہ پاک جانور سے بھری ہوئی چادر۔ خدا نے پترس سے کہا بھئی کہ پترس کا، وہ کہتا ہے خدا میں نے کبھی ناپاک چیز نہیں کھائی، کہتا ہے خدا کہتے جسے میں نے پاک کرایا ہے تو کون ہوتا سے ناپاک کرانے والا، تمہاری کہ خدا نے غیر قوم کو بھی چن لیا۔ وہ نہیں تھے سمجھے کہ یار کیسے خدا گیا، خدا ہمارا، وہ سمجھتے خدا ہمارا ہی ہے، دوسروں کا نہیں ہے، تو اس کو خدا نے چن لیا، غیر قوم کو ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی، خدا نے غیر قوم کو پھر چنا، اور وہی کہتا ہے ریفرنس کوٹ کرتا ہے کہ یہ تو خدا کا پلان ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ آپ ہمارا 15واں باب پڑھیے گا، یہ وہاں پر یعقوب رسول نے بات کی، کہتے اس کے بعد یعنی غیر قوم کے چنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے بندے پرانے کو جو دوبارہ تعمیر کروں گا، یعنی اس کے جو مسکن ہے یا خیمہ ہے میں اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کروں گا، معنی کیا کہ میں اسرائیل کو بھی بحال کر دوں گا، سمجھے جی؟ یہ خدا یعنی تھوڑی سی کو بڑھاؤ، تو خدا نے یہ کہا کہ میں اسرائیل کو بھی لے لوں گا، اس کو بھی چن لوں گا، کیونکہ اسرائیل کو خدا کی نیشن قوم اس کے اپنے، اور ان کو اس نے چنا، تو کیسے خدا ان کو چھوڑ سکتا ہے، رد کر سکتا ہے، کیسے خدا ان کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ تو اس کو اس نے پہلے سے چنا، اور یہ وہاں پر یعقوب رسول نے وہاں پر بات کی
کہ وہ اسرائیل کے داؤد کے خیمے کو کھڑا کرے گا اور اس کے پھٹے پرانے جو اس کو بھی دوبارہ سے تعمیر کرے گا. مانی کہ کیا وہ اسرائیل کو بحال کر دے گا. اور آموز کی کتاب اگر ہم پڑھے وہاں پر تو لکھا خدا کیا کہتا ہے سنیے, کہتا ہے جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں کسی چیز سے, چھاننی ہوتی ہے چھانتے ہیں آٹے بھوسا وہ نکلتا جاتا ہے تو نہیں کھانے والی چیز ہوتی. خدا کہتا ہے کہ جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں میں پوری دنیا میں سے اسرائیل کو چھان کر جو ہے وہ لے لوں گا. یعنی ساری دنیا میں سے نکالوں گا. اور سنیے آج اسرائیل واپس آ رہا ہے ان دنوں, اسی لیے یہ فائٹ رہتی ہے کیونکہ اسرائیل دنیا یہودی ساری دنیا سے آ رہے ہیں اور ان کے پاس جگہ کام پڑ رہی ہے. وہ پھر آگے آگے اپنی وہ جگہ آگے لیتے ہیں, قبضہ کرنے کی کوشش کرتے, پھر فائٹ ہوتی. وجہ اصل میں یہ ہے خدا کا پلان, یہ منصوبہ کہ میں اس کو چھلنی سے چھان کر لے لوں گا. اس کی قوم اس کے پیارے ہیں تو ان کو اس نے رات ان کو بھی نہیں کیا, مجھے اور آپ کو بھی نہیں. اور پچھلی دفعہ جب عید پینتیکوست کا سنا تو روح القدس کی بارش ہوئی. روح القدس کی کیا ہوئی؟ تو یہ تو کلیسیا پر ہوئی, کلیسیا پر ہوئی. اور روح القدس آ کر رہنے لگا کلیسیا کے اندر. اسے نبی وہاں پر کہتا ہے پچھلی برسات کے لیے دعا کرو. تو اب ہے اور آپ دیکھیں یہ مطلب ہمارے اوپر تو بارش ہو گئی ہے, کلیسیا پر تو بارش ہوئی ہے. اب وہ کہتا ہے کس کے لیے دعا کرو؟ پچھلی برسات کے لیے. ایمانی یہودیوں کے لیے بھی دعا کرو تاکہ وہ بھی مسیح کو قبول کر دے. روح القدس کی بارش ہوئی اور بائبل میں لکھا سنیے کہ جب ہم نے کلام حق کو سنا تو روح القدس کی مہر ہم پہ لگ گئی, سٹیپ لگ گئی. روح القدس نازل ہوا کثرت کے ساتھ کلیسیا میں رہتا ہے. ابھی ان پر نازل نہیں, ان پر پہلے بھی بادشاہوں کو, نبیوں کو, قائموں کو, قوم پر تو نہیں ہوتا تھا. اس لیے نبی مکاشفہ سنیے وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کرو تاکہ وہ بھی روح القدس کی بارش میں جو ہے وہ نہا جائے, یعنی نجات پا جائے. اس سے وہ کہتا ہے پچھلی برسات کے لیے پیر اٹھاؤ, دعا کرو. تو میں اور آپ یہ دیکھیں کتنی دعا کرتے ہیں ان کی نجات کے لیے, کتنا بھئی خود تو نجات مانگے ہیں, اسی کو جان لیا, کفارے پر ایمان لے آئے, تو بات ہے کہاں, وہ کیسے پائیں گے؟ اس کے لیے وہ کہتا ہے پچھلی برسات کے لیے دعا کریے. پہلی بارش ہو چکی میرے اور آپ کلیسیا پر 120 کی جماعت پر, اور پھر میں اور آپ بھی. لاسٹ جو ہم نے سرمن سنا یہی تھا کہ روح القدس نازل ہوا, ٹھہر گیا اوپر. اور یہ بھی سن لے, لاسٹ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ روح القدس ہے ہمارے اندر ہے, ساتھ رہتا ہے. جب ہم کہتے ہیں آج, اس کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جسم پر, باڈی پر, دل پر, روح پر اپنے اختیار کو لے, اپنا قبضہ کر. دوسرے لفظوں میں کہ ہمیں معمور کر دے. لکھا روح القدس ان پر آ کر ٹھہر گیا. اس کا مطلب روح القدس تو ہے, اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر روح القدس سنجیدہ ہوتا ہے اور اس کی حضوری ہٹ جاتی وہاں سے. اندر تو رہتا ہے, وہ قائم کرتا ہے. اور سنیے لکھا کہ کوئی روح القدس کے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ مسیح خداوند ہے. یار تھوڑی سی بھائی کو زیادہ کرو, آپ پیچھے بیٹھے ہوئے رہو, باہر چلے جاتے ہیں بات کی. اتنا زور لگانا پڑ رہا ہے, اس کو تھوڑا سا سیٹ کیا کرو. باہر آپ جاتے باہر جاتے ادھر پتہ نہیں کیا, ہم بھی تو گرمی میں بیٹھے. تو کیا میں نے کہا کہ روح القدس نازل ہوا ان کے اوپر, ٹھہر گیا. اس کا مطلب ہے ٹھہرا ہے, لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ پھر جدا ہو جاتا ہے. اندر تو رہتا ہے, پھر اگر گناہ کرتے ہیں تو پھر انجیدہ. اس لیے ایماندار کیوں
बावजूद वो रहते हैं कि रूह को रंजीदा करते हैं। खुदा के साथ ठीक नहीं चलते फिरते तो वो रंजीदा होता है, गुनाह करते हैं तो वो रंजीदा होता है। इसलिए रूह को रंजीदा नहीं करना, बचना है अपने आप को। खुदा का रूह बाइबल में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का बोलिए मकदस मस्कन उसका घर वो रहता है, तो क्या गुनाह करते फिरते रहे। इसलिए रोज कुछ मुझे और आपको ये सिखाता है कि अपने दिलों को सख्त नहीं करना और दूसरा उसको रंजीदा नहीं करना। तो ये बारिश कसर के साथ हुई और आज कलीसियाएं पूरी दुनिया भर के अंदर है, दुनिया भर के अंदर कलीसियाएं भरी पड़ी है। और इसलिए आज कलीसिया का जो काम है वो नबी कहता है पिछली बरसात के लिए क्या करो, दुआ करो। तो ये सबक लेसन हमारे लिए कि हमने उनके लिए दुआ करनी ताकि वो भी निजात पा जाए, और जब ईसाई निजात पा जाएगा तो यीशु मसीह की आमद जो है वो जल्द हो जाएगी। क्योंकि खुदा का यही प्लान है कि सारी दुनिया निजात पाए, और यही अब्राहम के साथ वादा कि तेरी नस्ल के वसीले से जमीन के सब भी हो पाएंगे। लास्ट में यहूदी बन के मैं होगा, और फजल देखिए हमने उनसे भी पहले चुन लिया गया। आमीन। उनको तो चुना है, मुझे और आपको पहले चुन लिया। और कहता है करंचू खाते भाई अपने बुढ़ाए जाने पर नजर करो, सुनो तो सही कि क्या चीज से ना कोई कौम ना कोई कबीला, खुदा ने तुमको चुन लिया और उस असली जैतून के जड़ के अंदर पेवंद कर दिया, यानी मसीह के अंदर उसमें पेवंद हो गए, पेवस्त हो गए, तो फिर उससे जुड़ा होंगे। अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे तो बरकत मिलेगी। इसलिए हम उसके साथ जुड़ गए हैं, पेवंद हो गए, बेबस्ता हो गए हैं। इसलिए कायम रहना उसमें, उसमें जड़ पकड़ते, रोज रोज उसमें तामीर होते जाना है, जड़ पकड़ना है और दुआ करते रहना है। और वो कहता है कि पिछली बरसात के लिए प्रेयर करो। मानी मैंने बता दिया कि पहली बरसात होगी पेंतीकोस्त के रोज, अब दूसरी भी वो कहता है उनके लिए दुआ करो, प्रेयर करो। तो ये कलीसिया की बहुत जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी है। दुआ सबसे बड़ा हथियार वो प्रेयर ही है। आप दुआओं से फतह पा सकते हैं, दुआओं से जंगे जीत सकते हैं, दुआओं से शिफा पा सकते हैं, जो कि हम नहीं करते। इब्तदाई कलीसिया याद रखे दुआ करने वाली थी, 10 रोज मुसलसल दुआ की, 10 डेज तक मुसलसल वो छुपे रहे खुदा के हुजूर में। मैं और आप देखिए, अगर कहा जाए कि दुआ करने के लिए तो कितने फीसद आए, चंद देखिए, तो सिर्फ एल्डर साहब होते हैं, दूसरे तीसरे। भाई जब आप पर रहम हुआ तो क्या आपका फर्ज नहीं कि आप प्रेयर करें? भाई आप दुआ भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते। वो कहते पिछली बरसात के लिए दुआ करो ताकि उन पर रहम हो। और सुनिए, जब उनके लिए दुआ की जाएगी, और मैंने बताया हालात सारे तैयार हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े की वजह यही कि इस्राएली सारी दुनिया से आ रहे हैं और उनके पास जगह नहीं है। आप वो जगह बनाते हैं आगे कब्जे की, तो फिर वहाँ पर फाइट होती है। गजा की पट्टी का यही मकसद है, वो वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बनाते हैं, वो जंग छिड़ जाती है, यही प्रॉब्लम। क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं इनको दुनिया में से लेके आऊँगा। और सुनिए, ईसाई की किताब में लिखा कि जिस तरह कबूतर अपनी काबू की तरफ आता है, ये कबूतर जो उड़ाने वाले उनको पता है कि कबूतर आता है और वापस आ जाता है, कहीं पर भी वापस आता है। तो खुदा कहते हैं कि जिस तरह कबूतर अपनी काबू की तरफ आता है, उसी तरह इस्राएल भी उड़े चलेगा। लिखा कि जिस तरह बादल, ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं, ये ऐसे इस तरह वो आएंगे और कबूल करेंगे उसी को अपना निजात देना। और कब कबूल करेंगे? लास्ट में बताया जंगे और मजदूर की जंग के अंदर दुनिया ने जब घेरा होगा, तो फिर जो जकरिया का दूसरा वाला मैंने पढ़ा लिखा, उस दिन
پر فضل کر دوں گا. مناجات کی یعنی وہ دعا کریں گے اور نکال سب ماتم کریں گے جیسے کوئی اپنے لوٹے کے لیے کرتا ہے. اس وقت وہ بڑا ماتم ہوگا. اس پیریڈ کے اندر اسرائیلی روئیں گے وہاں پر. لکھا ایک بڑا ماتم پیر اٹھائیں گے. ماتم کا مطلب کہ دعائیں کریں گے کہ مسیح ہمیں بچا. لکھا داؤد کا گرانا لکھ داؤد بادشاہ کا نہیں سارے بادشاہ ماتم کریں گے. اور لاوی کا گرانا لکھ یعنی جو کہانت کا جن کے پاس گھوڑا ہے کاہن ہے جو سب ماتم کریں گے. اور پھر نبی سب عیسائی وہاں پر ماتم کریں گے. ماتم کا مطلب کہ خدا پر فضل اور مناجات کی روح نازل کرے گا. فضل بھی ہو جائے گا. پٹیشن ہو کرنا شروع کریں گے اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح پھر آسمانوں سے کوئی زیتون کے پہاڑ پر جب آج اتر جائے گا. اس وقت وہ پہچان جائیں گے اور لکھا جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ نظر کریں گے. اس وقت جو چھیدا اب وہ نظر کریں گے. وہاں پر اتنا ماتم ہوگا جیسا تو اپنے کلوتے پہنانے کے لیے کرتا ہے کہ ہم نے اس کو رات کیا اور پھر اس صورت میں اسرائیل نجات پا. اس وقت وہ نجات پا جائے گا. اور جو میرے خان کا حوالہ میں نے پڑھا اور اس کا کہتے ہیں بھائیو تم اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو. اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے. ابھی سخت ہوا ہے. کس لیے ہوا؟ تاکہ میں اور آپ داخل ہوں. خدا کا منصوبہ دیکھیے, پلان دیکھیے. لکھا خدا نے ان کے ایک حصے کو سخت کر دیا تاکہ میں اور آپ داخل ہوں. پھر کوئی فضل کو گائے گا جانے دے, قدر نہ کرے فضل کی. اتنا بڑا فضل گریس ان پر فضل کا روح بھی آنا ہے. میرے اور آپ کے اوپر تو ہوا ہے. تو پھر فضل کو نظر انداز کریں. یہ فضل ہے کہ اس کے حضور میں بیٹھے ہیں. کون خدا کے سامنے جا سکتا ہے, ٹھہر سکتا ہے. یہ فضل ہے. اور لکھا مسیح میں ہم نے فضل پر فضل پایا. یعنی اتنا بڑا فضل پایا تو پھر اس کو سمجھے نہ اس فضل کو. تو کہتے ہیں بھائیو اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے. اور آگے سنیے لکھا ہے جب تک غیر قوم میں پوری کی پوری داخل نہ ہو سخت رہے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اس کو تو پہلے سے چنا کے انہوں نے جواب کیوں نہیں کہا کہ بھئی یہ مقصد ہے. کاش کوئی سمجھے, قدر کرے. خدا نے ان کو سخت کیا تاکہ میں اور آپ داخل ہوں. اور لکھا جب تک غیر قومیں سنگے پوری کی پوری داخل نہ ہو. ابھی دیکھ لیں کتنی داخل ہوئی ہیں. کلیسیاں تو ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے ہیں غیر اقوام میں سے جنہوں نے دیکھا نہیں. تو کیا میں اور آپ دعا بھی نہ کر سکتے؟ اسی خداوند اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک غیر قومیں پوری کی پوری داخل نہ ہو جائے. ضروری ہے کہ وہ بھی داخل ہو اور خدا کا شکر 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 کیا کرے. آپ اسے داخل کیا ہے, اس نے رحم کیا ہے, فضل کیا ہے. اس لیے اس کے حضور میں آیا کرے, چھپا کرے کہ اس نے رحم کیا, فضل کی. اتنا بڑا فضل ابھی ان پر ہونا ہے. میرے اور آپ کے اوپر ہو گیا, نجات پا گئے. ابھی انہوں نے پانی ہے, ان پر فضل اور مناجات کا روح نازل ہوگا. تو میں اور تو آپ پا گئے, اسی کو قبول کر لیا. کہیں تو ابھی بھی ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں نا سب. اکثر جب ایسوں کو میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ سخت ہو گئے, خدا نے سخت کر دیا. فرعون وہ خدا نے خود سخت کر دیا. اس سخت اس کا دل سختی ہے. ایسے بہت سے آپ کو گھروں کے اندر, گلیوں محلوں کے اندر جن کا دل سخت, وہ خدا کو سمجھنا نہیں چاہتے. اور سنیے کیا لکھا ہے روم میں پہلے باب کے اندر لکھا اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا, کئیوں کو مل سکتے ہیں نا, تو کئی تو خدا کو لکھا جان بھی لیا, جان لیتے ہیں
तौबा कर ली, बपतिस्मा पा लिया, कलीसिया में शामिल, कभी आगे कभी नहीं। और लिखा अगर जिन्होंने जान तो लिया, आगे सुनिए क्या लिखा, तो भी उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। जान तो लिया लेकिन उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की कि खुदा तूने इतना बड़ा मुझ पर फजल किया, रहम किया। उन्होंने तो अभी पाना है, तो पाएंगे कब? जब कलीसिया दुआ करेगी, प्रेयर उठाएगी। इसे लिखा पिछली बरसात के लिए खुदावन से दुआ करो, और योएल की किताब पढ़िए तो लिखा खुदा से दुआ करो। लिखा ऐसे उन खुदावन में शादमानी का, यानी दुआ कर, इबादत कर उसकी, और लिखा है वो पर्वत एतदाल से भी बरसाएगा। पहला और पिछला दोनों, मतलब कि कोई प्रेयर उठाएगा वो भी बारिश भेजेगा, पहली भी दूसरी, दोनों। इसे याद रखें, तो बरकत चाहते हैं खुदावन से दुआ, प्रेयर। और आगे लिखा हुआ है, सुनिए, लिखा तुम्हारे कपड़े घेरों से भर जाएंगे और तुम्हारे जो खलियान है वो घेरों से भर जाएंगे, और होश नई नए से लबरेज हो जाएंगे। यानी मतलब है कि वो जब भेजेगा, आसमान खोल कर बारिश भेजेगा, तो फिर वो नाच पैदा होगा, फसलें पैदा होंगी, फिर वो मैन जो है वो कसरत के साथ लिखा तुम्हारे खलियान भर जाएंगे, खूब भर जाएंगे। इसलिए पिछली बरसात के लिए कलीसिया का काम दुआ करना। और सुनिए, ईसाई की किताब में लिखा खुदा कहता है, ऐ यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं। उस वक्त वो निगहबान मुकर्रर यरूशलेम के अंदर नबी कायम बादशाह निगहबानी का काम करते थे। राज कलीसिया में खादम, मास्टर चवाए, उस्ताद, नबी, मुबश्शिर चवाए, ये सारे और खिदमतगुजार बहनें सब काम प्रेयर करना, दुआ करना। ऐ यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर आगे बढ़िए निगहबान बिठाए। मैं और आप निगहबान हैं, कलीसिया निगहबान है। जागिए, कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए दुआएं उठाए, शिफायतें उठाए, तो खुदा उन पर फज़्ल और मुनाजात की रूह नाज़िल करेगा। तो पौल कहता है कि क्या खुदा ने अपनी उम्मत को ढाल कर दिया? वो जिनको पहले से चुना, और लिखा वो अंजीर की खातर तुम्हारे दुश्मन है। अंजीर आ गई ना, खुशखबरी आ गई, इसी की खातर दुश्मन बन गए। लेकिन लिखा बाप दादा के बदौलत वो प्यारे हैं, प्यारे हैं खुदा के। आप ही देखिए, खुदा के प्यारे वो, मैं और आप भी। बेशक अंजीर आई हमारे पास, वो हमारे दुश्मन बन गए। इसलिए मैं और आप आज ये अपने घरों के अंदर बात लेकर जाए कि हमने पिछली बरसात के लिए दुआ करनी है। और आखिरी वाला याकूब के खात में सुनिए लिखा है, ऐ भाइयों, कहता है कि खुदावंद की आमद तक सब्र करो। आगे कहते देखो किसान, सुनिए, अच्छी और कीमती पैदावार के लिए पहले और पिछले मिल के लिए सब्र करता है। किसान अच्छी और कीमती पैदावार के लिए पिछले और पहले मिल के लिए सब्र करता है। कहता है तुम भी सब्र करो। ईमानी कि जब तक इस्राएल पर रहम नहीं हो जाता, निजात उनको नहीं मिल जाती, मैं और आप सब्र से खुदा के साथ चलेंगे। क़यामत के वो आएगा, तख्त लगाएगा और बादशाही करेगा। उस क़यामत जब तक नहीं हो जाती, दुआएं उठानी, शिफायत उठानी है। और सुन, नबी कहता है पिछली बरसात के लिए क्या करो? दुआएं करना। पहली मेरे और आपके ऊपर हुई है, पिछली बरसात के लिए दुआ करनी है ताकि वो भी उसी के पास आ जाए। और लिखा सुनिए, लिखा ऐ इस्राएल, जिस तरह दूल्हा दुल्हन को ब्याह लेता है, मैं भी तुझे ब्याह दूंगा, अपने साथ ले लूंगा। उससे कहते हैं ऐ इस्राएल, अपनी दीवारों, फाटकों की दलालों, रस्सियों को कहता लिखा लंबा कर दे, उसी कर दे, क्योंकि तेरे पास तेरे बच्चे दौड़े आएंगे। जैसे कबूतर अपनी काबू की तरफ आता है, वो भी तेरे पास दौड़े आएंगे। उसी वक्त आएंगे जब कलीसिया
دعائیں اٹھائے گی، شفایتیں اٹھائے گی۔ خدا کا پرومس وعدہ ہے کہ وہ بھی نجات پائیں گے جو جیل کی خاطر دشمن لیکن باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں۔ سنیے آخری بات، لکھا اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں، وہ انچینجیبل ہے، بے تبدیل ہے۔ خدا نے ان کو چنا، ان کو رات نہیں کر دیا، سخت کیا گیا ہے تاکہ میں اور آپ نجات پائیں۔ اب ان کا بھی حصہ نرم ہونا شروع ہو گیا۔ آخری بات سنیے، اسی نے کہا چوری تم دیکھتے ہو کہ انجیر کے درخت میں کونپلیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو سمجھو کہ گرمی کا موسم نزدیک آ گیا۔ اسی طرح اسرائیل کے اندر اب کونپلیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، ان کی سختی ختم ہوتی جا رہی ہے، نرمی آتی جا رہی ہے اور کونپلیں نکلنا شروع ہو گئے۔ اس نے لکھا کہ تم صبر کرو اسی کی آمد۔ جیسے جانتے ہو کہ گرمی آ جائے گی، کونپلیں ان کے اندر نکلنا شروع ہوگی، ہمارے لیے سائن ہے، نشان ہے کہ یہ مسیح خدا کا بیٹا بہت جلد آنے والا ہے۔ آمین۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو اور خدا ان کا شکر ادا کرے۔ اس کے منصوبے لکھا ہے